بنا رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے الہ العالمین، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ یہ ہے وہ تکبر کی جڑ کاٹی ہے۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں نا، شیطان ہمارے دماغ میں ڈال دے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ قبول کر لے جی، تو پھر یہ تکبر کی جڑ کٹتی ہے۔ پھر میں نہیں کرتا، بلکہ شکر ادا کرتا ہے، آپ نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے اور اپنی شان رحمت سے اس کو قبول بھی فرما لیا۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کبھی فاسق فاجر سے بھی کام کروا لیتے ہیں مگر اس کو اجر نہیں عطا کرتے، دنیا میں دے دو کہ فرق کر دیتے ہیں۔ قریش مکہ نے، کافروں نے بیت اللہ کی تعمیر نہیں کی۔ ابو جہل بیت اللہ کا متولی تھا، یہاں چابی لے کے پھرا کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کا متولی ہوں، تو کیا ہوا؟ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ خدا نے کام لیا بھی لیکن قبول نہیں کیا اس کو، دنیا میں اس کو جو کچھ دینا تھا سو دے دیا۔ تو اس لیے اگر کوئی نیک عمل کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ سمجھ آئیے بات کریں؟ ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، اتنے حج کر لیے، اتنا صدقہ کر دیا، اتنا یہ بنا دیا، وہ کر دیا، مدارس میں دے دیا، مساجد میں دے دیا، وہ تعمیر کرا دی۔ بھائی میں نہ کرو، خدا کے دربار کے اندر قبولیت کی دعا کرو، یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ۔ فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے الہ العالمین، سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ آپ سننے والے بھی ہیں اور ہم بہت ساری باتیں سنتے تو ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی آپ سے کہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور دل میں اس کے نفرت ہو، تو آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ سمجھ آئیے نا بات کریں؟ لیکن حق تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، پتہ ہے یہ دل میں کیا لے کے پھرتا ہے، تو اس لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ الہ العالمین، آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، کبھی بھی نافرمانی کا تصور بھی نہ آنے دیجئے۔ حالانکہ پیغمبر تو ہے ہی فرما بردار، مگر پھر دعا کر رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی انہیں بھی اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ کتنا فکر ہے دادے کو، اولاد کا بھی فکر ہے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے، اولاد کا فکر کریں اور فکر بھی آخرت کا۔ یہ دنیا کا فکر، یہ تو دنیا دار کرتے ہی ہیں، چلا آ رہا ہے، یہ کون سا کمال ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ تو ساری دنیا ہی کرتی پھرتی ہے۔ اور اولاد کا آخرت کا فکر کرنا، یہ ہے نبیوں کا طریقہ۔ دعا مانگ رہے ہیں، مولا میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لیجیے، میری لائن کے اوپر چلائیے ان کو، میرے ہی نقش قدم کے اوپر چلائیے۔ اور پھر آگے دعا مانگ رہے ہیں، فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ الہ العالمین، ہمیں حج کا طریقہ بھی بتلا دیجئے، مناسک حج، اس کا طریقہ اور اس کی جو ادائیں احکامات ہیں وہ بھی ہمیں سکھلا دیجئے۔ اور آگے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ پہلے توبہ کا لفظ آیا، پھر رحم کا آیا، تواب الرحیم، توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ کیا مطلب؟ توفیق توبہ جسے ہوتی ہے، رحم بھی اسی پہ ہونا ہے۔ یہ بات بتائیے کہ جس کو اپنے گناہوں پہ توفیق توبہ مل گئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس پہ رحم بھی کر دیا، فضل بھی کر دیا اس کے اوپر۔
ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر مکمل کر دی، حق تعالیٰ نے فرمایا خلیل اب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اعلان کریں، لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آبادی چھوٹی سی ہے، چند گھر ہیں، تو ایک آدمی پہاڑ پہ کھڑا ہو کہاں تک آواز جائے گی؟ اب عقل کے اعتبار سے سوچے تو کوئی سمجھ نہیں آتی بات، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں خلیل آواز لگانا تمہارا کام ہے، اور اس آواز کو قیامت تک دنیا کے خطے کے ہر ذرے ذرے تک پہنچا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، جو روحیں ابھی تک عالم ارواح میں تھی، جو زندہ ہیں، جو ماں باپ کی پشت میں ہیں، سب نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ کی توفیق ملے گی۔ یہ تو پیدا ہونے سے پہلے طے ہو گیا، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوگ پیدل آئیں گے، سواری پہ آئیں گے، اور جو آئے گا دوبارہ آنے کے لیے پھر تڑپے گا، جو نہیں آیا وہ بھی تڑپے گا۔ کیا وہ محبت، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ مقناطیسیت اس بیت اللہ کے اندر رکھی ہے؟ نہ وہاں کوئی گلشن ہے، نہ وہاں کوئی اور سیر سپاٹے کی جگہ ہے، نہ وہاں کوئی عیاشی کی جگہ ہے، مگر اس کے باوجود پہاڑوں کے درمیان وہ خدا کا گھر ہے، اور اس میں ایسی کشش رکھی ہے ہر ایک اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤ، جب انسان حج کر کے طواف وداع کرتا ہے، آخری طواف رخصتی کے لیے، اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہے۔ اور اسی طرح عمرہ کرنے والا جب آخری نظر بیت اللہ کو دیکھ کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کچھ چھین لیا گیا۔ یہ وجہ ایسے ہے، جو گئے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اور اسی کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا ہے نا، بیت اللہ کی محبت میں، چونکہ آج کل حاجی بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو سنا دیں آپ کو۔